السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، یہ امت قیامت تک باقی رہنے والی امت ہے۔ اس امت میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی اور نئے نبی آنے والے نہیں۔ یہ امت اب تک 14 صدیاں مکمل کر چکی۔ اب اس کے بعد کتنی صدیاں گزرنے والی ہیں، اس کا علم اللہ اور اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ قیامت کب ہے، تو آپ نے جواب میں یہی فرمایا کہ تم بھی نہیں جانتے، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں کہ اس کا علم اللہ کو ہے، لیکن اس کی علامتیں بتلاتا ہوں۔ قیامت کب آئے گی اس کا تو وقت نہیں بتلایا گیا، لیکن قیامت کی علامتیں بتلائی گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کامیابی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک محنت اور دوسرے محبت۔ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ صاحب ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ عادت الہی کے خلاف ہے کہ کاہل اور سست محنت نہ کرنے والوں کی مدد کرے، یہ اللہ کی عادت کے خلاف ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جد و جہد کرو، تم کوشش کرو، تم محنت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہاں، تمہاری محنت میں کوتاہی ہو سکتی ہے، تمہاری جستجو میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کو پورا کرے گا، لیکن اللہ کا ارشاد ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے راستے کھولتے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا اور آپ پہلا خطبہ دیے، تو پہلے خطبے میں کوئی آپ نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی۔ حمد و ثنا کے بعد صرف ایک ہی جملہ فرمایا کہ ایھا الناس انتم لستم باحوج الی رجل قوال بل الی رجل فعال، کہ اے لوگو، تم کسی بولنے والے کے محتاج نہیں ہو، بلکہ محنت کرنے والے کی تم کو ضرورت ہے۔ تم محنت کی طرف توجہ کرو، کوشش کرو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، سالار ملت کی زندگی ہو یا فخر ملت کی زندگی ہو، ان کی زندگیوں کو دیکھنے والے موجود ہیں اور قریب سے دیکھنے والے بھی موجود ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا محنت کی اور کس طرح سے کوشش کی اپنی قوم کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی قوم کو مصیبتوں سے اور دنیاوی مسائل سے بچانے کے لیے، اور اپنی قوم کو صحیح راستے پر ڈھالنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ ایک رنگ بدلتی ہے اور اس کے اندر ہر وقت ایک نئے انقلابات آتے ہیں، اور اس وقت آپ عالم اسلام پر جو غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے،
وہاں پیسے کی کمی نہیں ہے، وہاں مسلمانوں کی تعداد کی کمی نہیں ہے، وہاں دنیاوی اسباب کے لحاظ سے کسی اور چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن سب کچھ رہتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے ہی وطن میں مسلمان پرایا ہے، بے وطن ہے، بے سہارا ہے، کہ وطن ان کا ہے، دولت ان کی ہے، زمین ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ دوسروں کے آگے محتاج بنا، دوسروں کے آگے وہ ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ چیز ہمارے لیے باعث غور و فکر ہے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ دشمن اپنی سازش میں برابر لگا ہوا ہے، لیکن ہماری غفلت، ہماری کوتاہی یا ہماری جو ہے عدم فراست یا ہماری سیاست سے دوری، یہ اسباب ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دست بگریباں ہو کر، ایک دوسرے کے مقابل ہو کر، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر دوسروں کو اپنے پر مسلط کر رہے ہیں، دوسروں کو اپنے مکان میں گھسنے کا موقع دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے واقعات جب ذکر کیے گئے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، یوں ارشاد فرمایا، تو یہ فتنوں کا جو دروازہ ہے، تو پوچھا کہ یہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو بولے توڑا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کھولا جاتا تو بند کیے جانے کی توقع تھی، اب توڑا گیا ہے، اس کو جوڑ نہیں سکتے، اس کو بند نہیں کر سکتے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہم کو سارے عالم اسلام پہ خیر نظر ڈالنا ہے، لیکن جیسا کہ بزرگوں نے کہا، اپنے گھر کی فکر کرنا ہے، اپنے ماحول کی فکر کرنا ہے، اور اپنے آپ کی، اپنی اولاد کی، آنے والی نسلوں کی فکر کرنا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے یہ دنیاوی حالات سے اور یہ دنیاوی سازشوں سے بچا سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی ضرورت کی جو چیز ہے وہ ہے تعلیم، وہ ہے اخلاق، اور وہ ہے اسلامی کردار۔ اگر مسلمان اپنے پاس سب کچھ رکھے اور ان نعمتوں سے محروم ہو تو دوسرے جاہل قوموں میں اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں۔ صحابہ سے لے کر آج تک کی ہماری تاریخ محفوظ ہے، کسی اور قوم کی ایسی تاریخ محفوظ نہیں ہے، لیکن مسلمان اپنی ایک شاندار تاریخ رکھتا ہے، اچھا شاندار ماضی رکھتا ہے، اور اسباب کے اعتبار سے اللہ نے اس کو سونے کے پہاڑ دیے، پٹرول کے چشمے دیے، بے انتہا دولت دیے۔ اب یہ کام ہمارا تھا، یہ ذمہ داری ہماری تھی کہ ہم اس سے صحیح فائدہ اٹھاتے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی قوم کو ترقی کی طرف لا سکتے تھے، لیکن یہ ہماری کمزوری اور پستی ہے کہ وہاں جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ نام ہمارے آدمی کا ہے لیکن کام کسی اور کا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ان فتنوں سے بچانا ہو، ان مصیبتوں سے بچانا ہو تو صحیح قیادت کی ضرورت پڑتی ہے، مخلص قیادت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اچھے دیانتدار قیادت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر مخلص، دیانتدار اور اپنی قوم سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے محبت رکھنے والا، تڑپ رکھنے والا اگر کوئی قائد ہو تو پھر وہ کچھ کام کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے قوم کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ آج ہم سالار ملت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے خدمات کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں،
ان کا خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے مستقبل کی طرف توجہ کریں، مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ کریں، ان کے روزگار کی طرف توجہ کریں اور ان کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی طرف توجہ کریں، تو یہی ہمارے لیے بہترین ہتھیار ہے اور یہی ہمارے قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ سکت دے، صلاحیت دے اور ان کے اندر نگاہ بلند، دل پرسوز اور ان کے اندر اخلاص اور ان کے اندر اپنی قوم سے وابستگی، وارفتگی، محبت کے جذبات کو اور اضافہ کرے اور وہ اپنے والد کے اور اپنے قائد کے نقش قدم پر چل کر اسی خدمات کے تسلسل کو باقی رکھیں، جاری رکھیں اور مسلمانوں کی خدمت اچھی طرح سے انجام دیتے رہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک۔ عالی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن اسمبلی سے گزارش کی جاتی ہے کہ سالار ملت علیہ رحمہ کو خراج عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقیب ملت محترم عالی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ، حضرت العلامہ مفتی خلیل احمد صاحب، عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب، قائد ایوان مقننہ مجلس اتحاد المسلمین، مجلسی اراکین اسمبلی و کونسل، ڈپٹی میئر اراکین بلدیہ، محبان سالار ملت، اے صلاح الدین اویسی رہبر عالی مقام، اے صلاح الدین اویسی رہبر عالی مقام، ملت اسلامیہ کا تیری خدمت میں سلام۔ اس طرح ملت ہوئی جذب تیری ذات میں، اتحاد المسلمین خود بن گیا ہے تیرا نام۔ بارگاہ عزدمی شکر فرماتے ہوئے، ہے دعا گو تیرے حق میں آج سارے خاص و عام۔ حضرت، آج جلسے یاد سالار ملت میں آپ نگران جلسہ اور اکبر اویسی صاحب کی تقریر سننے کے لیے بے قرار ہے۔ میں چند لمحے بے باکی اور اویسی گھرانے کے تعلق سے ایک بات عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ حضرت فخر ملت کی بے باکی تھی، جنہوں نے 11 مہینے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیے لیکن اپنے راہ حق سے منہ نہیں موڑا، نہ اپنے پروگرام کو روکا۔ وہ بے باکانہ قیادت کی وجہ تھی کہ انہی کے آغوش میں تربیت پانے والی وہ قیادت جس کو ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے جمع ہوئے ہیں، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی علیہ رحمہ۔ ایمرجنسی کے دور میں کنگ کوٹی کے اندر مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ہو رہی تھی اور اس کا افتتاح اس وقت کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد صاحب نے کیا۔ تمام ہندوستان کے ممتاز قائدین، علماء کرام، دانشوران تعلیم پورے اس مقام پر موجود تھے اور سالار ملت کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ فخر الدین علی احمد صاحب تقریر کرتے ہوئے، جبکہ وہ تعلیمی کانفرنس تھی، لیکن صدر جمہوریہ نے تقریر کے دوران یہ کہا کہ مسلمانوں کو فیملی پلاننگ کرا لینی چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے وہ کون سا دور تھا؟ وہ ایمرجنسی کا دور تھا۔ ہندوستان کی سڑکوں پر ہر طرف ایک ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا، اخبارات پر پابندی لگا دی گئی تھی، میسا کا قانون بنا دیا گیا تھا، چوٹی کے قائدین کو پورے جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ خوف اور دہشت کے ماحول میں حکومت وقت نے اعلان کیا کہ یہ ایمرجنسی ہے، حکومت کے خلاف کوئی ایک آواز بلند کریں گے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا جائے گا۔ ایسے ایمرجنسی کے دوران میں کنگ کوٹی کے اندر 2.5 لاکھ مسلمانوں کا اجتماع تھا۔ صدر جمہوریہ کی یہ تقریر
کہ مسلمانوں کو فیملی پلاننگ کرا لینی چاہیے، پر تمام مجمع سالار ملت کو دیکھ رہا تھا. سالار ملت مرکز نظر بن چکے تھے. مجمع دیکھ رہا تھا کہ اب صدر جمہوریہ سے ڈر کر یا ایمرجنسی سے گھبرا کر سالار ملت کیا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. پورا مجمع دیکھ رہا تھا. لیکن جب سالار ملت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پر کھڑے رہ کر سالار ملت نے کہا کہ صدر جمہوریہ ہندوستان فخر الدین علی احمد صاحب، ماں باپ نے تو بڑا پیارا نام رکھا آپ کا فخر الدین بول کے، لیکن یہ کیا آپ نے کہہ دیا کہ فیملی پلاننگ کرانی چاہیے؟ ارے آپ ہندوستان کے صدر جمہوریہ ہوں گے لیکن فتووں کی مشین گن چلانے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور یہ مسئلہ مسلمانوں کے علماء کرام سے وابستہ ہے. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ فیملی پلاننگ پر آپ مذہبی معاملات میں مداخلت کریں. پورے مجمع میں سکتہ طاری تھا اور قائدین دیکھ رہے تھے کہ سالار ملت کی بے باکی کہ صدر جمہوریہ کے سامنے ایمرجنسی کے دوران میں انہی کے سامنے ان کا جواب دیا گیا. سارا مجمع نعرے تکبیر اور سالار ملت زندہ باد کے نعرے لگانے لگا. سالار ملت کی بے باکی کو تمام مسلمانوں نے خراج تحسین پیش کیا. سالار ملت نے پرواہ نہیں کی کہ ایمرجنسی ہے، اور اس وقت چیف منسٹر منگل راؤ صاحب تھے. بعد میں لوگوں نے جا کر شکایت کی اور کہا کہ اویسی صاحب ایمرجنسی میں صدر جمہوریہ کے جواب دیے ہیں، ان کو جیل میں ڈال دو. تو سالار ملت نے کہا کہ میں جیل سے ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں ہوں. وہ بے باک قائد جو ہمیشہ اقتدار وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا رہا، وہی بے باکی تھی جو فخر ملت کی تھی، وہی بے باکی سالار ملت کی تھی، اور وہی بے باکی نقیب ملت کی ہے. آپ بتائیے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کون ہے مسلمانوں کی ترجمانی کرنے والا؟ کون ہے بے باکی کے ساتھ آواز بلند کرنے والا؟ میرا نقیب ملت ہے جو ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے رہ کر کہا کہ ہندوستان میں اس وقت کوئی جنگلی جانور ہے تو اس جانور کا نام نریندر مودی ہے. اس جانور کا نام نریندر مودی ہے. یہ کس نے کہا؟ پورے بی جے پی کے ایم پیز کھڑے رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اویسی صاحب، ہمارے چیف منسٹر کو جنگلی جانور کہہ رہے ہیں. لیکن اسد الدین اویسی صاحب نے وہ بے باکی کا مظاہرہ کیا. سارا قومی پریس دیکھتا رہ گیا کہ کتنی بے باکی اور جرأت کے ساتھ کہا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا جنگلی جانور اگر اس وقت کوئی ہے تو وہ گجرات کا چیف منسٹر نریندر مودی ہے. کیا کوئی ایسی بے باکی ایوان اسمبلی، ایوان پارلیمنٹ میں پیش کر سکتے ہیں؟ ارے اعتراضات کرنے والے، تنقیدیں کرنے والے، جھوٹی خبریں شائع کرنے والے، تمہارے اندر یہ بے باکی کہاں ہے؟ حکومت وقت کے سامنے کھڑے رہ کر جب بولنے کا وقت آتا ہے تو تم پیٹھ بتا کے چلے جاتے ہو، بلکہ شاہی دربار کے اندر غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بے باکی ورثے میں ملی نقیب ملت کو، اور یہی بے باکی اکبر الدین اویسی صاحب کو بھی ملی جو فروری 2011 کے بجٹ سیشن میں 4 دن تک اسمبلی کو چلنے نہیں دیا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ تلنگانہ کے اندر جو ہنگامے ہوئے وہاں کے بچوں کے اوپر سے مقدمات اٹھا لیے جائیں. اکبر اویسی صاحب نے کہا جب ان پر سے مقدمے اٹھا رہے ہیں تو پچھلے سال جو ہمارے بچوں کو فسادات میں رولی شیٹ، ہسٹری شیٹ کھولے ہیں، ان پر بھی مقدمے اٹھا لو، اور حکومت نے جو بے قصور مسلمانوں کو گرفتار کیا ہے ان کو معاوضہ دے، اور مسلمانوں پر جو جابر ظالم عہدیداروں نے ظلم کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کرو اور مسلمانوں سے معافی مانگو. 2011 فروری کا بجٹ سیشن آندھرا پردیش کے مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی سیشن تھا. ایوان اسمبلی کی تاریخ شاہد ہے ہندوستان کی کسی اسمبلی میں کسی چیف منسٹر نے کھڑے ہو کر مسلمانوں سے معافی نہیں مانگی. اکبر اویسی صاحب کے اصرار پر، ہنگامے پر چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے کھڑے رہ کر معافی مانگا اور کہا کہ یقیناً ہمارے پولیس سے زیادتی ہوئی ہے، ہم ایکشن لیں گے اور مسلمانوں سے معافی مانگیں گے. معافی مانگا اسمبلی کے اندر. بڑے بڑے مدبرہ، بڑے قلم میں طاقت کا مظاہرہ کرنے والے اس وقت کوئی نہیں تھا. ارے اکبر اویسی کی صحیح تقریر کو کوئی اخبار شائع نہیں کیا. اب کہتے ہیں کہ مکہ مسجد کے مظلومین کی کوئی مدد نہیں کرتا.
سب سے پہلے ایوان اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھانے والے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب تھے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بے باکی ورثے میں ملی ہے۔ کسی حکومت وقت سے، کسی اقتدار وقت سے ڈرنے اور گھبرانے والے قائدین نہیں ہیں، ہمیشہ بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کے مسائل سے حکومت سے مقابلہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ بتائیے آج کتنے جھوٹی خبروں کے ذریعے مسلمانوں کو منتشر کیا جاتا کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ بڑے بڑے لوگوں نے اقرار کیا کہ حکومت نے معذرت خواہی کی مسلمانوں سے، اور اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں آیا کہ قیادت اس کو کہتے ہیں۔ سالار ملت علیہ رحمہ کی شخصیت یقیناً ایسا قائد صدیوں میں پیدا ہوتا ہے جو بہت دیر سے نہیں، دیکھ کے لوگوں کو ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کر کے ان کے دل میں جو بات ہے اس کی ترجمانی کرنے والی قیادت جو تھی وہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی تھی۔ سالار ملت کے بے شمار کارنامے، وقت نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کروں، صرف اتنا عرض کروں گا کہ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی جس کی قیادت نے 51 سال تک مسلمانوں کی قیادت کی اور مسلمانوں کو سیاسی شعور مسلمانوں میں بیدار کیا، جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، مقدمات لگائے گئے، الزامات لگائے گئے، لیکن وہ مرد مجاہد اپنے پائے استقامت میں ان کے کبھی لغزش نہیں آئی، وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ لوگوں کے دلوں پر قبضہ تھا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ سالار ملت کی شخصیت اس مصداق کی ہے۔ بہرحال میں آپ سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ پروردگار سالار ملت کے درجات میں بلندی عطا کرے، ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے۔ پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم سالار ملت کے مشن کو ہم آگے بڑھاتے جائیں اور اس مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور ترقی کے لیے ہم کام کرتے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کے نتیجے میں تیزی سے رو بصحت ہونے والے ہردی العزیز قائد عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد ایوان مقننہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے گزارش کی جاتی ہے کہ سالار ملت کو خراج عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پہ تشریف فرما نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت امام پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا جلسہ سالار محترم کی 30ویں برسی اور سالار کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ تاریخ دکن و تاریخ حیدرآباد کو اگر کوئی بیان کرے تو تذکرہ سالار ملت کے بغیر یہ تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ اگر سرزمین دکن پر
مغلوں نے فتح کیا تھا کبھی اور اپنے جیت کے پرچم کو گاڑا تھا، کبھی قطب شاہیوں نے سرزمین دکن پر حکمرانی کی تو کبھی آصف جاہیوں نے حکمرانی کی اور اپنے پرچم کو لہرایا۔ قطب شاہی ہونے دو، مغل ہونے دو یا آصف جاہی ہونے دو، انہوں نے زمین کے خطے کو فتح کیا، تلوار کی زور پر فتح کیا، اپنے حکومت کے پرچم کو گاڑے اور حکمرانی کی۔ لیکن سالار محترم نے 55 برس تک سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کی محنتوں، کوششوں و دعاؤں سے سینچی گئی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کی، تو 55 برس تک اگر آپ کے خادم یا آپ کے خدمت گزار کی حیثیت سے آپ کی خدمت کی تو تلوار کی زور پر نہیں بلکہ سرزمین دکن کے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کر کر حکمرانی کی۔ اور حقیقی فاتح وہ نہیں جو زمین کے ٹکڑے کو فتح کر لے یا محلات کو فتح کر لے یا جاگیروں کو فتح کر لے یا حکومتوں کو شکست دے کر فتح حاصل کر لے، بلکہ حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرے۔ سالار محترم نے دلوں کو جیتا اور مسلمانوں کے دلوں کو جیت کر وہ حیات سیاسی جس نے تڑپ کر دم توڑ دیا تھا پولیس سیکشن کی تباہی اور بربادی کے بعد، وہ اجڑے ہوئے مسلمان، وہ خوف میں مبتلا رہنے والی مسلمان، کوئی دلوں میں خوف کو دور کیا، ایک نئے عزم و ارادے کو پیدا کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ میں سب سے اگر آزمائش کا اگر کوئی وقت گزرا تو وہ وقت تھا ہندوستان کی آزادی کے بعد۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جب ہمارا تخت لٹ چکا تھا، ہمارا تاج لٹ عجائب گھر کی زینت بن چکا تھا، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں، ہمارا سب کچھ چلا گیا تھا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو ایسے اس دور میں مسلمانوں کو منظم کرنا اور متحد کرنا یہ ایک بہت بڑے عزم و ارادے کا کام تھا، جو مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم صدر فخر ملت علیہ رحمٰن نے کیا تو مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 11.5 مہینے جیل کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ جب فخر ملت علیہ رحمٰ کو گرفتار کیا گیا رات کی تاریکی میں تو چنچل گڑا جیل کو روانہ ہونے سے پہلے اپنے نوجوان فرزند سلطان صلاح الدین اویسی کو مجلس اتحاد المسلمین کا کارگزار صدر نامزد کر کے جاتے ہیں۔ وہ نوجوان جو علی گڑھ میں لا کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہ نوجوان جو سیاست سے ناواقف تھا، وہ نوجوان جس کی کھیلنے اور کودنے کی عمر تھی، نوجوانی کے عالم میں اتنی بڑی ذمہ داری کھانوں پر آ جاتی ہے تو وہ نوجوان سالار ملت اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اور جب آگے بڑھ کر نکلتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کا نہ کوئی دفتر تھا،
نہ مجلس کوئی وزراء تھے، نہ مجلس کے کوئی اراکین اسمبلی تھے، نہ مجلس کے کوئی اراکین بلدیہ تھے، نہ مجلس کے پاس کوئی لاکھوں روپیہ بینک میں اکاؤنٹ میں تھا، کچھ بھی نہیں تھا مجلس اتحاد المسلمین کے پاس۔ جدوجہد کا آغاز کیا، محنتوں و کوششوں کا آغاز کیا تو لوگ تنقید کرنے لگے جیسے آج بھی مجلس پر لوگ تنقید کرتے ہیں۔ اس وقت بھی تنقیدیں کی اور کہا کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ میں ان لوگوں کا نام لینا نہیں چاہتا جن لوگوں نے کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اب بقید حیات نہیں، اور یہ تک کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کیا بس نہیں ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کو کٹوا دیا پولیس سیکشن کے نام پر؟ کیا آپ صلاح الدین اویسی و عبد الواحد اویسی کیا بچے کچے مسلمانوں کو بھی کٹانا چاہتے ہیں؟ کیا کافی نہیں ہمارے محلات لٹ چکے؟ کیا کافی نہیں ہماری جاگیریں لٹ چکی؟ کیا کافی نہیں کہ ہمارے خزانے لٹ چکے؟ ارے سب کچھ لٹ گیا، اب کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، کہتے تھے لوگ۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کے لیے جب ہر ایک کو آواز دی تو کوئی آگے بڑھ کر نہیں آئے۔ رضوی صاحب کو 48 گھنٹے میں اس ملک کو چھوڑ کر جانے کا حکم ہوا تو رضوی صاحب نے سرزمین دکن کے وکلاؤں کو بلا کر پوچھا کہ کوئی ہے تیار؟ آؤ۔ بڑے بڑے دانشوروں کو بلایا، ان لوگوں کو بھی بلایا جو دور آصف جائی میں مجلس اتحاد المسلمین جب تھی جماعت تو اس وقت جو وزراء کے عہدوں پر بھی بیٹھے تھے ان کو بھی بلایا گیا، لیکن کسی نے بھی مجلس کی صدارت لینے کو رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ بھی وقت تھا، لیکن رضوی صاحب نے آخر میں عبد الواحد اویسی کو طلب کیا تو عبد الواحد اویسی نے 1 منٹ بھی نہیں لیا اور مجلس کی صدارت کو قبول کیا، کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پر پہنا اور اس مظلوم مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی۔ اس وقت کوئی نہیں آئے اور بعد میں جب مجلس نے کام شروع کیا تو الزام لگا کیا اب اور مسلمانوں کو کٹاؤ گے یا ان کو مارو گے؟ مجلس نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، محنت کی، کوشش کی، عوام کے درمیان میں رہی مجلس اتحاد المسلمین۔ اور وہ بھی ایک وقت تھا جب مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے ہوا کرتے تھے تو مجلس کے جلسوں میں سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، شطرنجیاں بچھی ہوتی تھیں، کرسیاں تھیں، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، مجلس کے ڈائس سجے سجائے ہوتے تھے، کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوتا تھا، مجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ارے آج مجلس کے جلسوں میں ہزاروں و لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ مجلس کے جلسے میں ڈائس پر، اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے رساکشی ہوتی ہے اور بیٹھنے والے زیادہ ہیں اور کرسیاں کم ہوتی ہیں۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں آج لائٹ دینے کے لیے کوئی آگے دوڑتا ہے تو کوئی کچھ اور دینے، کوئی پانی پلانے، کوئی چائے پلانے کے لیے۔ لیکن وہ بھی ایک وقت تھا جب کوئی نہیں تھا نہ سننے والا، کوئی نہیں تھا جلسوں میں مخاطب کرنے والا، کوئی نہیں تھا ان جلسوں میں لائٹ دینے والا، ان ڈائسوں پر بیٹھنے والا۔ ارے باپ تقریر کرتا تھا تو بیٹا سامعین میں بیٹھ کے سنتا تھا، بیٹا تقریر کرتا تو باپ سامعین میں بیٹھ کر سنتا تھا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین تھی تو لوگ کہتے تھے دیوانوں اور باپ اور بیٹے کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ارے ایسی جدوجہد، ایسی محنت کے لائٹ نہیں ہوتی تو فخر ملت علیہ رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ عوام میں ٹہلتے ہوئے تقریر کرتے ہیں۔ ارے آج
ہم بھی تقریر کرتے ہیں، تھوڑی سی ہلچل آ جائے تو ہمارا تسلسل بگڑ جاتا ہے، تھوڑی سی آوازیں آ جائیں تو ہم کیا مخاطب کر رہے ہیں بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہ بھی کیا مقرر اور کیا قیادت تھی کہ ٹہل رہے ہیں، ٹہلتے ہوئے تقریر کر رہے ہیں۔ ارے ایسا وقت تھا 2 سے 3، 3 سے 4 ہوئے، 4 سے آگے بڑھے، ہزاروں کی تعداد میں یہ کارواں بنتا گیا، جدوجہد کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا خود کا دفتر حاصل کیا، دارالسلام کو حاصل کیا۔ سالار ملت کی کوششوں و کاوشوں اور عبدالواحد اویسی کی قانون سازی اور قانونی جدوجہد و محنت، وہ مضبوط قیادت کا نتیجہ کہ دارالسلام حاصل ہوا۔ ارے دارالسلام آج ہمارے پاس صرف حیدرآباد میں ہے۔ اے نوجوانوں، شاید تم نہیں جانتے، سرزمین دکن کے ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹر میں دارالسلام تھا۔ جس طریقے سے حیدرآباد میں دارالسلام آج ہے، اس طریقے سے اورنگ آباد میں بھی تھا، مراٹھواڑہ میں تھا، تلنگانہ میں تھا، ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں دارالسلام تھا، مجلس کا دفتر تھا۔ لیکن سب کچھ چلا گیا، سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اس دارالسلام کی جنگ لڑی، کون کون اس میں فریق بنے میں وہ بھی کہنا نہیں چاہتا، پرانے زخموں کو کھروچنا نہیں چاہتا۔ کون کون فریق بنے، کون کون دعوے پیش کرے دارالسلام کے لیے، کیسی کیسی تکالیفیں ہوئی، کیسی کیسی مصیبتیں ہوئی۔ کوئی کہنے لگا دارالسلام ہمارا ہے، ہم کو دے دو۔ کوئی کہنے لگا کہ ہم کام کر رہے مسلمانوں کا، ہم کو دارالسلام دے دو۔ کوئی کہنے لگا کہ حقیقی مجلس ہماری ہے، ہم کو دارالسلام دے دو۔ تو ہم یہی کہنے لگے کہ دارالسلام مسلمانوں کی امانت ہے، اس کو مسلمانوں کو دے دو، مسلمانوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے، اس کو دے دو۔ مقدمہ ہوا، مقدمہ لڑتے گئے، اور پھر مقدمے میں کامیابی ملی تو دارالسلام ہم کو ملا۔ دارالسلام میں فائر بریگیڈ کا دفتر تھا، دھول تھی، گرد تھی۔ ارے وہ مقام جہاں سے کبھی ہمارے لشکروں نے آرام کیا تھا، وہ مقام جہاں سے ہم نے اپنے عزت کے لیے، وقار کے لیے اپنے سینوں کو پیش کیا تھا، وہ سرزمین جہاں سے ہم نے حکومت کے ایوانوں سے مقابلہ کیا تھا، وہ سرزمین کئی برس سے ویران تھی، گرد و غبار میں تھی، جالوں میں تھی، ویران تھی۔ ارے اس دارالسلام کو حاصل کیا، فائر بریگیڈ کا دفتر تھا، تو یہی مرحوم سالار ملت نے حکومت سے کہا کہ 15-20 برس سے دارالسلام پولیس سیکشن سے لے کے اب تک دارالسلام حکومت کے کنٹرول میں رہا، فائر بریگیڈ کا دفتر تھا، اور آج یہ ثابت ہو چکا کہ دارالسلام مجلس اتحاد المسلمین کی ملکیت ہے، تو اس کا کرایہ ہم کو دیا جائے۔ حکومت راضی ہوئی کرایہ دینے کے لیے، تو سالار ملت نے اور ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ صرف کرایہ نہیں، جس دن سے تم یعنی حکومت اس دارالسلام پہ قابض ہے، فائر بریگیڈ کا دفتر ہے، اس دن سے لے کے آج تک نہ صرف کرایہ بلکہ کرائے کا انٹرسٹ بھی ہم کو دینا چاہیے۔ وہ حاصل کیا،
اور اس پیسے سے اب سب سے پہلا کام اگر کچھ کیا تو علم اور تعلیم کی طرف آگے بڑھنے کا کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ اویسی ITI ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا سنگ بنیاد رکھا، اس کی بلڈنگ کا۔ آج بھی دارالسلام میں ایک چھوٹی سی عمارت ہے جو اویسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی عمارت ہے۔ بنیاد رکھا اس وقت ITI کورسز کی بڑی مانگ تھی۔ 70 کے دہے میں، 1975 میں چھوٹے چھوٹے ڈپلوماز ملتے تھے ITI ٹریننگ کے، ITI انسٹیٹیوٹ بنایا، اور جو پیسے بچے تھے ان پیسوں سے دارالسلام کے باہر کی ملکیات کی تعمیر کی، تاکہ اس ملکیات کے کرائے سے دارالسلام کا کچھ انکم ہو سکے اور اپنی سیاسی جماعت کا کچھ کام کر سکے۔ وہاں سے جو مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیم کے طرف اپنے سرگرمیوں کا جو آغاز کیا، تو آپ کے سامنے ہے مجلس اتحاد المسلمین کی تعلیمی کامیابیاں، کہ ایک میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، نرسنگ کالج، فزیوتھراپی کالج، فارمیسی کالج، فارما-ڈی کالج، اویسی ہاسپٹل، واسرا ہاسپٹل، اور دوسرے تعلیمی ادارے۔ یہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوا ایک طرف، تو دوسری طرف مجلس اتحاد المسلمین نے سیاسی طور پر اپنی جد و جہد کے آغاز کے ذریعے اس وقت کی حیدرآباد کی بلدیہ کے انتخابات میں اپنے نمائندوں کو منتخب کروایا، ایوان اسمبلی میں بھی اپنے نمائندوں کو منتخب کروایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ایوان اسمبلی میں نمائندے منتخب ہوئے، اور فخر ملت اپنے خطاب میں کہا تھا کبھی کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں کہ مجلس کی آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گونجے گی، مجلس کی آواز ایوان اسمبلی میں گونجے گی۔ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا میڈیکل کالج ہوگا، ہمارے دواخانے ہوں گے، اور ہمارا انجینئرنگ کالج ہوگا۔ تو لوگ دیوانوں کی آواز کہہ کے دھتکارتے تھے، کہتے تھے کہ نئے پل سے اس پار تک یہ جماعت نہیں جا سکی، ایک نمائندہ نہیں ہے ان کا، اور بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، میڈیکل انجینئرنگ کالج کی بات کرتے ہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا، سالار اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ منزل اگر ملتی ہے تو دیوانے کو، جنونی کو ہی منزل ملتی ہے۔ ارے وہ جنون تھا ہم میں، وہ دیوانہ پن تھا کہ ملت اسلامیہ کے اس اجڑے ہوئے کارواں کو ہم مضبوط کریں گے۔ ارے آج جو پولیس سیکشن کی تباہی اور بربادی کے بعد اپنی خود کی جماعت کا قیام میں لانا، تو اس وقت لوگوں نے کہا مسلمانوں کی جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ ارے 55 برس پہلے مجلس اتحاد المسلمین نے کہا کہ ہندوستان میں ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے، اور آج 55 برس 60 برس کے بعد آج ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہاں مسلمانوں کی جماعت ہونی چاہیے۔ جس بات کا احساس ہم نے پہلے کیا، ہندوستان نے 60 برس بعد اس بات کو محسوس کیا۔ یہی فرق ہے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت اور سیاست میں اور ہندوستان کی، کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا، سیاسی میدان میں بھی کام کیا، تعلیمی میدان میں کام کیا، پرانے شہر کی ترقی کے لیے کام کیا، سیٹوین کا قیام میں لایا تو سالار ملت نے کیا، اقلیتی مالیاتی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا تو سالار ملت نے کیا، مائنورٹی کمیشن کا قیام عمل میں لایا تو سالار ملت نے کیا، خلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا تو سالار ملت نے کیا۔ ایسے کتنے کام ہیں کہ سالار ملت کی کارکردگی
اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابیوں کو بیان کروں تو ساری رات گزر جائے گی اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارناموں کا میں ذرہ برابر بھی حق نہیں ادا کر سکوں گا کہ کتنا کام کیا، کیسے کام کیا، کہ دواخانوں کی تعمیر کی، مسلمانوں کے دلوں سے خوف کو مٹایا۔ حیدرآباد جبھی بھی فسادات کی لپیٹ میں آتا تو سب سے پہلے فسادات کے پریشان حال مسلمانوں کے درمیان میں رہنے والی شخصیت کا نام سالار ملت تھا۔ کبھی سبزی منڈی کا فساد ہوا تو پہنچنے والے کا نام سالار ملت، علی آباد سید علی چبوترے میں فساد ہوا تو پہنچنے والے کا نام صلاح الدین اویسی، نور خان بازار میں فساد ہوا تو پہنچنے والے کا نام صلاح الدین اویسی، نظام آباد میں فساد ہوا تو پہنچنے والے کا نام صلاح الدین اویسی، عادل آباد جل رہا ہے تو پہنچنے والے کا نام سالار ملت، ارے بھینسا جل رہا ہے تو پہنچنے والے کا نام سالار ملت، گنٹور کا مسلمان آواز دے رہا ہے تو پہنچنے والے کا نام سالار ملت، محبوب نگر کا مسلمان آواز دے رہا ہے تو پہنچنے والے کا نام سالار ملت، تارے پٹری کا مسلمان آواز دے رہا ہے تو پہنچنے والے کا نام صلاح الدین اویسی۔ ارے آندھرا پردیش کو تو چھوڑو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایجیٹیشن ہوا تو سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تحفظ کے لیے، اس کے مقام کے لیے اگر لڑنے والی شخصیت کا نام تھا تو وہ سلطان صلاح الدین اویسی تھا۔ کہاں کہاں کدھر کدھر نہیں پہنچتے گئے، لیکن ان کی زندگی میں بھی منافقوں نے ان کو برابر تکلیف پہنچاتے رہے تو سازشی ذہنوں نے سازشیں کرتے رہے، تو غداروں نے غداریاں بھی کی، لیکن سازش کی پرواہ نہیں کیے، غداروں کی غداری کی پرواہ نہیں کی، ساتھ چھوڑ کر جانے والے ساتھیوں کی فکر نہیں کی، اگر صرف فکر کی تو مسلمانوں کی کس طریقے سے خدمت کی جائے اس کی فکر کی، اقتدار کی پرواہ نہیں کی، صرف کام کرتے گئے اور ایسا کام کیا کہ رہتی دنیا تک آپ نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، لیکن دارالسلام آباد رہے گا اور دارالسلام سے تا قیامت تک نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا گونجتی رہے گی اور مسلمانوں کی خدمت کرنے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہی رہے گی۔ اتنا کام، ایک طرف تعلیمی میدان میں یہ کارنامے، دوسری طرف ایوانوں میں ٹھہر کر یہ کام۔ ارے مجھے یاد ہے ہمارے بچپنے میں سالار ملت ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اکبر صاحب، ناصر صاحب نہ آپ کوئی بھی سالار کے ٹکر کے برابر کی تقریر نہیں کر سکتے ایوان اسمبلی میں جو سالار ملت کرتے تھے، کہ سناٹا طاری ہو جاتا تھا ایوان اسمبلی میں، لوگ، آفیسر، بڑے بڑے منسٹر، ایم ایل اے، سب میں ایک سناٹا طاری ہوتا تھا جب جب سالار محترم مخاطب کرتے تھے۔ ایوان اسمبلی میں وہ کام تھا کہ آج بھی ایوان اسمبلی کے ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے کہ اگر آج اکبر الدین اویسی ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے تو آج بھی ایوان اسمبلی میں سالار ملت کے ریکارڈز کو، ان کے تقاریر کو پڑھ کر ان کے الفاظ کو دہراتا ہے اور اسی انداز میں اور اسی الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ایوان اسمبلی میں تقریر کرتا ہے کہ آج اتنا مواد آج بھی سالار کے تقاریر سے ملتا۔ ایوان اسمبلی میں سیاسی میدان میں، تعلیمی میدان میں، معاشی میدان میں، اقلیتی فائنانس کارپوریشن ہو یا پھر دارالسلام کوآپریٹو بینک کا قیام ہو، آپ بتائیے کتنے بینک نہیں ڈوبے؟ واسوی بینک ڈوب گیا، پروڈنشل
کمرشل بینک ڈوب گیا, چار مینار بینک ڈوب گیا, آسن زوبی آئے تھے وہ ڈوب گئے, سعید بھائی الفلاح آئے تھے وہ بھی لوٹ کے چلے گئے. کئی لوگ آئے جو ہمارے سرمایہ کو, مسلمانوں کی محنت کی کمائی ہوئی پونجی کو لوٹ کر چلے گئے یا اس کو ڈبا دیے, لیکن مسلمانوں کی ایک ایک محنت سے کمائی گئی ایک ایک پیسے کی حفاظت کی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے دارالسلام کوآپریٹو بینک کے ذریعے کی ہے. کہ کس طریقے سے مضبوط بنیاد رکھی دارالسلام کوآپریٹو بینک کی, کہ کئی بینک ختم ہو گئے لیکن دارالسلام بینک ختم نہیں ہوا. دارالسلام بینک آج بھی قائم ہے, اپنا کام کر رہا ہے. ارے مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کے سرمایہ کی حفاظت کی تو مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کے گھروں کی حفاظت کی. مجلس نے آپ کے سرمایہ کے ذریعے بے روزگاروں کو روزگار دیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے فسادات میں ہماری ماں اور بہنوں کی اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے ان کی عصمت و آبرو کی حفاظت کی. مجلس نے اگر اتنا کام کیا, تعلیم کے میدان میں ہو, صحت کے میدان میں ہو, معاشی میدان میں ہو, سیاسی میدان میں ہو, یہ سب کچھ اگر ممکن ہوا ہے, چاہے وہ میڈیکل کالج ہو, انجینئرنگ کالج ہو, اویسی ہاسپٹل ہو, اسرا ہاسپٹل ہو, دارالسلام بینک ہو یا اور مجلس کے کوئی بھی کامیابیاں ہوں, یہ سب کچھ ممکن ہوا تو صرف اور صرف حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی وجہ سے, ایمان والے مسلمانوں کی وجہ سے, آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہوا. اگر آپ کا اتحاد نہ ہوتا, آپ کا اعتماد نہ ہوتا, آپ کا بھروسہ نہ ہوتا اور سالار ملت و فخر ملت کی آواز پہ لبیک نہ کہتے تو یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا. اگر آج ہم سالار ملت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سالار کے ساتھ ساتھ غیور مسلمانوں کو بھی ہم کو خراج عقیدت پیش کرنا ہوگا جو آج ہمارے درمیان میں نہیں. ارے آج تو کئی موٹریں دکھتی ہیں دارالسلام میں, مجلس کے جلسوں میں, لیکن ہم نے ہمارے بچپنے میں دیکھا ہے دارالسلام کو ایک یا دو موٹر رہتے تھے دارالسلام میں اور باقی پورے سائیکلاں ہوتی تھیں. ہم ہمارے بچپنے میں دارالسلام کے وسیع میدان میں سائیکل چلانا سیکھتے تھے, کوئی گاڑیاں یا کوئی موٹر سائیکل نہیں ہوتی تھی. ارے آج دارالسلام میں الحمدللہ ایک بھی سائیکل نہیں دکھ رہی, سارے چار پہیے والے یا موٹر سائیکل دکھ رہی ہے. پھر بھی لوگ بولتے ہیں مجلس کیا کری. ارے آج مجلس اتحاد المسلمین نے اگر ماضی میں یہ کام کیا ہے تو موجودہ دور میں بھی مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا. مجلس اتحاد المسلمین صرف سیاسی باتیں یا جذباتی تقاریریں نہیں کرتی, بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے ٹھوس کام کیا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین نے ایسا کام کیا ہے کہ جو کام کسی نے نہیں کیا. مجلس اتحاد المسلمین نے حالیہ عرصے میں جو مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگیاں ہیں, اگر اس کو بیان کرو تو اس کے لیے خود بھی کئی گھنٹے لگ جائیں گے کہ کس طریقے سے مجلس نے کام کیا. اعلان اسمبلی میں سالار محترم کی زندگی میں نرسمہا راؤ کے موت کے وقت مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین نے اعلان اسمبلی میں کس طریقے سے آپ کی نمائندگی کی آپ کے سامنے ہے. جب دہشت گردی پہ بحث ہو رہی تھی تو مجلس اتحاد المسلمین نے اعلان اسمبلی میں مدلل بحث کی اور کہا کہ ہندوستان میں دہشت گردی اگر وجود میں آئی تو بابری مسجد کی شہادت کے بعد آئی. کوئی ماں اپنے کوکھ سے دہشت گرد کو پیدا نہیں کرتی,
کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد بڑا ہو کر دہشت گرد بنے. ارے بی جے پی، سنگھ پریوار و آر ایس ایس کی وجہ سے جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں دہشت گردی کا آغاز ہوا. اور ہندوستان میں دہشت گردی کی کوک کا اگر کوئی نام ہے تو بی جے پی، آر ایس ایس و سنگھ پریوار ہے. ہم نے کہا اسمبلی ہل گئی، ایوان اسمبلی میں ہلچل مچ گئی. ہم دہشت گرد نہیں ہے. ہم نے کہا دہشت گرد اگر کوئی ہے تو ہم نے بتایا کہ پرگیا ٹھاکر ہے، وہ کرنل ہے، اور ساری اپنی تقریر کے ذریعے ایسی باتیں رکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. بی جے پی کا ایم ایل اے اسپیکر آندھرا پردیش کی چیمبر کے سامنے ایک بھکاری کی طرح نیچے بیٹھ جاتا ہے. ارے کس کی کامیابی ہے؟ یہ مسلمانوں کے اتحاد کی کامیابی ہے، آپ کی کامیابی. مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کی بڑی کامیابی میں کہوں گا کہ وہ کامیابی ہے کہ ہم نے ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ آج ایس سیز کو، بی سیز کو جو اسکالرشپ دی جاتی ہے، ارے ملت کے ہمدرد و دعویٰ کرنے والے وہ کہاں تھے؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جب یہ بات کہی کہ مجلس اتحاد المسلمین نے نشاندہی کیا ایوان اسمبلی میں ایک ایس سی کو، بی سی کو 5,000 کی اسکالرشپ دی جاتی ہے تو مسلمان کو 50 روپئے یا 100 روپئے کی اسکالرشپ دی جاتی. ارے ہم نے ایوان اسمبلی میں مسئلے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بھی توجہ نہیں آئی، کوئی نہیں سن رہا تھا، خاموش تھے. تو مجھے یاد ہے وہ دن میں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ راجشیکھر ریڈی کی حکومت ہے یا نریندر مودی کی حکومت ہے کہ یہاں پہ آج مسلمان کو 50 روپئے دیے جاتے ہیں اور ایس سی بی سی کو 5,000. ارے کیا یہ انصاف ہے؟ ارے اگر یہ ناانصافی برابر نہیں ہوگی تو راجشیکھر ریڈی تم میں اور نریندر مودی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. راجشیکھر ریڈی اٹھ گیا کرسی پہ سے، اکبر کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے تو ہماری اسکالرشپ بڑھا دو، ہم بھی کہیں گے کہ تم مودی نہیں ہو، راجشیکھر ریڈی ہو. اور فوراً اٹھ کر کھڑے ہو کر راجشیکھر ریڈی اعلان کرتا ہے، کہتا ہے اکبر صاحب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایس سی، ایس ٹی اور بی سی کے برابر مسلمانوں کو اسکالرشپ دی جائے گی، فیس ری ایمبرسمنٹ دیا جائے گا. ارے مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے ایک رکشے والا جو صرف خواب دیکھ سکتا تھا اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کا، ایک بنڈی والا جو صرف خواب دیکھ سکتا تھا اپنے بچے کو انجینئر بنانے کا یا MBA کرانے کا. ارے ان خوابوں کو ہماری نمائندگی نے حقیقت میں تبدیل کر دیا. الحمدللہ آج ایک رکشے والے کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک بنڈی والے کا بچہ انجینئر بن رہا ہے، آج ایک غریب کا بچہ تعلیم یافتہ بن رہا ہے. یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے. سال بھر میں کتنے کروڑ کی اسکالرشپ جا رہی ہے آپ جانتے ہیں؟ 250 کروڑ روپئے کی اسکالرشپ. جملہ اقلیتوں کو جو اسکالرشپ دی جاتی ہے وہ 430 کروڑ روپیہ ہے. ارے جب میں قائد ایوان اسمبلی بنا تو مسلمانوں کا، اقلیتوں کا بجٹ کتنا تھا ایوان اسمبلی میں؟ 33 کروڑ روپیہ. 33 کروڑ روپیہ تھا. جب ہم 5 MLA تھے، مجلس کیا کری پوچھنے والے احمقوں کی دنیا میں رہنے والوں نہ سمجھو. اس وقت 33 کروڑ تھا، آج کتنا ہے؟ 320 کروڑ روپیہ اقلیتوں کا بجٹ ہے آج آندھرا پردیش میں. یہ کس کا کارنامہ ہے؟ 33 سے 320 کروڑ، پھر 400 کروڑ کی اسکالرشپ، پرائم منسٹرز 15 پوائنٹ پروگرام. کیا کوئی جانتے تھے؟ کسی کو معلوم تھا؟ کون کرائے؟ ارے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی
वो एहतजाज का नतीजा कि एक दिन असेंबली नहीं चलने दी कि डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बने, स्टेट लेवल कमेटीज बने, कि 15 महकूमे जात में जहां से मरकजी हुकूमत से पैसा आता है, लाजमी है कि 15% अखिलियतों पे खर्च किया जाए। आपको सुन के हैरत होगी, वो 15 महकूमे जात का 15% का अमाउंट कितना होता है? 1377 करोड़ रुपया होता है। अब आया पूरे डिटेल्स, पूरे रिकॉर्ड आए कि 1077 करोड़ में से 800 करोड़ रुपया, और सबसे ज्यादा अगर प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम में कहीं पर पैसा सर्व हुआ, खर्च हुआ अखिलियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, तो वह रियासत आंध्र प्रदेश में हुआ। ये किसका कारनामा? हमने अपनी नुमाइंदगी के जरिए जियो निकलवाया। घर बनेंगे आंध्र प्रदेश में तो रूरल एरियाज में 15%, अर्बन एरियाज में 20% घर एलोकेशन मुसलमान को होना चाहिए। यह किसकी कामयाबी? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी। औखाफी जायदादें, औखाफी जायदादों की बात करने वालों, अरे तुम्हारी हलक में जो जबान है, जो अल्फाज है, वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की ज्योतियों का तुफैल है कि आज तुम औखाफी ज़मीरात के बारे में कह रहे हो। कौन जानता था हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1666 एकड़ आराजी है? कौन जानता था हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की 3400 एकड़ आराजी है? कौन जानता था शाह राजू खत्ताब रहमतुल्लाह अलैह की आराजी महेश्वरम में 320 एकड़ है? कौन जानता था कि इसाक मंदिर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की 6000 एकड़ आराजी है? अरे कौन जानता था कि चंगी चरला की जो जेल है वो भी मीर मोमिन चुक की दरगाह की 1200 एकड़ की आराजी है? कौन जानता था कि फकीर मुल्ला की दरगाह की 1200 एकड़ आराजी है? अरे कौन जानता था सेंट एंस स्कूल के सामने हैवानात का दवाखाना औखाफी जमीन पे है? कौन जानता था कि बेगम पेट की जमीन, जो बेगम पेट की टास्क फोर्स का ऑफिस है, वो भी मौखूफा है? अरे हम बताए, आज तुम कहते हो कि औखाफी जमीनात को तुमने निशानदेही की, अरे हमने की। आज भी हमारा मुकदमा है, आज भी मेरा मुकदमा है हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दरगाह की आराजी का। मेरा मुकदमा आज भी है हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की आराजी। मेरे पे हमला हुआ, उसके बाद हिंदुजा पावर प्लांट वाले कामयाब हो गए मेरे फैसले पर स्टे लेने में। नहीं तो 1000 एकड़ आराजी जो हिंदुजा को पावर प्लांट को दी गई थी, उस मुकदमे में उनको स्टे ऑर्डर भी नहीं मिल सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हयात दी है तो जरूर वो मुकदमा लड़ूंगा फिर से, और वो स्टे का बर्खास्त करके फिर से 800 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को दिला कर रहेंगे हम। इन्होंने काम किया। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ऐवान असेंबली में आई, बहस हुई ऐवान असेंबली में SEZs पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर, इंडस्ट्रीज को जो आराजियात हवाले की गई। ऐवान असेंबली में कोई एक भी कांग्रेस का रुकन उठकर बोला, तेलुगु देशम का बोला, कम्युनिस्ट का बोला, कोई उठ के बोला? अरे मैंने उठकर कहा ये 3000 कंपनियों को जो सरकारी आराजात दी गई है, इसमें से 1000 कंपनियों को औखाफी आराजियात तकसीम की गई। क्या समझ के तुमने दिया इनको? तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये मुसलमानों की अल्लाह की अमानत है। आज ऐवान असेंबली में सरकारी आराजियात पे कमेटी बनी, तो और एक कमेटी भी बनी असेंबली की कमेटी, जो औखाफी जायदादें जो मुसलमानों की
جو یہ کمپنیوں کو دی گئی ہیں اس کی تحقیقات بھی ہوگی. ارے کتنا بڑا کارنامہ, تاریخ بن گئی, ریکارڈ آ گئے. حضرت علی سار عاشورخانے کی 1000 ایکڑ آرادی کون لائے؟ NOCs دے دیے گئے, کون کینسل کرائے؟ کوئی اخبار کے مدیران کرائے؟ ارے اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کی بات کرنے والوں, تمہارا خیام گاہ کس کی زمین پر ہے؟ ارے وہ خود اوقافی اراضی پر ہے. اور ایک اخبار کے مدیر سینما گھر چلاتے ہیں, کس کی زمین؟ ارسطو اوقافی زمین, ارسطو فاؤنڈیشن کی زمین, ایجوکیشن کے پرپس کے لیے دی گئی. ارے آپ بتائیے, بیگم پیٹ سے ٹاسک فورس اور پولیس والوں کو خالی کرانا کوئی آسان کام ہے؟ ارے لینڈ گرابر, ایک روڈی شیٹ, ایک ہسٹری شیٹ, ایک پہلوان اگر قبضے پہ بیٹھ جائے تو اس کو خالی کرانا آسان ہے, پولیس کو خالی کرانا بہت مشکل ہے بھائی. لیکن ہم نے ایوان اسمبلی میں میٹنگ ہوئی, میں نے اس وقت کہا کہ اگر بیگم پیٹ کی اوقافی زمین اگر خالی نہیں ہوگی, ارے اسمبلی کے ریکارڈ میں ہے, اٹھا کر دیکھ لو. میں نے کہا, پولیس کمشنر کی موجودگی میں کہا, ایک لینڈ گرابر میں اور پولیس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ لینڈ گرابر گراب کر کے بیٹھتا ہے, تو یہ پولیس بھی آج گرابنگ کر کے بیٹھی ہے بیگم پیٹ کے ٹاسک فورس آفس میں. پولیس والوں نے کہا, اکبر صاحب آپ کا لہجہ کیا ہے؟ میں نے کہا, لہجہ نہیں, ایسی ہے میرا, حقیقت ہے. کیا تم لوگ قبضہ کر کے قابض بن کے کیا اوقافی زمین پہ نہیں بیٹھے ہو؟ اگر پولیس ہی قبضہ کرے گی تو ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو پولیس والوں نے کہا, ہاں ہے, ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے. پورے مسلمان MLAs تھے, نام لینا نہیں چاہتا, سب کی بولتی بن ہو گئی. میں اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا کہ بہت ہو گیا, اگر آپ خالی نہیں کریں گے تو اینٹ سے اینٹ ہم بجا دیں گے اور ہم خود جا کے لے لیں گے. بولے, اکبر صاحب آپ کا لہجہ اچھا نہیں ہے, آپ ہم کو لینڈ گرابر بول رہے, چور بول رہے, جو چاہے بول رہے. ارے اگر تم لینڈ گرابر نہیں, چور نہیں, تو ہٹ جاؤ وہاں سے. اس کے بعد گرما گرم بحث ہوئی, میں اپنے کاغذ پہ اپنا استعفا لکھا اور ایسا چیئرمین کے منہ پہ پھینک کر کہا کہ اگر بیگم پیٹ کی اراضی نہیں دیں گے تو اکبر الدین اویسی اس کمیٹی سے استعفا دے دے گا, MLA شپ سے استعفا دے گا, میرے اراکین اسمبلی دے دیں گے. پاشا قادری صاحب اٹھ گئے, افسر خان صاحب اٹھ گئے, الطاف حیدر رضوی اٹھ گئے, استعفا پھینک دیا. میٹنگ سے نکل رہے تھے, اب ہم مسلمانوں کو لے جائیں گے اور اپنے ہاتھ سے اپنی زمین کو لے لیں گے. دیکھتے ہیں خاکی وردی والوں میں تم میں کتنی ہمت ہے, ہم لے کے بتا لیں گے. پوری کمیٹی باہر آتی ہے, اکبر صاحب ہاتھ جوڑ کر آئے اور پھر کہا کہ ہم 2 دن میں یا 8 دن میں بیگم پیٹ ٹاسک فورس کا آفس خالی کر کے وقف بورڈ کے حوالے کر دیں گے. کس کی کامیابی میرے بھائی؟ اور ہم جا کر قبضہ لیتے ہیں بیگم پیٹ ٹاسک فورس آفس کا. بڑا کمرشل بلڈنگ بنے گی, انشاءاللہ اس بلڈنگ پر صرف کرایہ آئے گا تو مجھے امید ہے کہ کم از کم ایک 50 لاکھ ماہانہ کا کرایہ آئے گا ضرور. وہ پیسہ کون ہم لے جائیں گے؟ انیس الغربہ کس کا؟ 1972 میں ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا, انیس الغربہ وقف بورڈ کا ہے. اخباروں کے مدیروں سانپ سونگ گیا تھا, خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ ہوش میں نہیں تھے کیا نہیں معلوم تھا؟ ارے مجلس اٹھائی, اسمبلی میں گڑبڑ کی,
उसका नतीजा क्या हुआ? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड से निकलकर अनीसुल गुरबा वक्फ बोर्ड के हाथ में आया। किसका कारनामा? अरे आज बड़े मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, मुसलमानों के बहीखा बनते हैं, मुसलमानों के बस्तियों में आके मुखातिब करते हैं, मुसलमानों के महलों में आकर जलसे मुनक्किद करके इंतशार की बातें करते हैं, मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उनसे भी, आपके दिलों से भी सवाल करना चाहता हूं, जब हालिया फिसाद हुआ हैदराबाद में, चाहे गौलीपुरा में हो, चाहे सुल्तान शाही कवेली की कमान के पास हो, सैयद अली चबूतरा हो, मस्जिद रहमानिया हो, अलीआबाद का झंडा हो या गाजी बंडा हो, अगर मुसलमान पर पुलिस की गोलियां बरस रही थी, लाठियां बरस रही थी, तो गैरों से मुकाबला हो रहा था। हमारे घरों से चीखों की आवाजें आ रही थी। सुरा टाकीस में आटो में फंसे हमारे 2 बच्चियों को कौन निकाल कर लाए? मजलिस निकाल कर लाई। मस्जिद रहमानिया में फंसे मुसलमानों को कौन लाए? कोई सियासत या मुनसिफ वाले लेकर आए? कोई कम्युनिस्ट के लीडर लेकर आए? कौन लेकर आए? अरे हम लेकर आए। अरे अलीआबाद तक अंदर कौन गए? हम गए। सैयद अली चबूतरे में अंदर घुसकर कौन गए? हम गए। गाजी बंडे में कौन गए? अरे हम गए। हुसैनी आलम में कौन गए? हम गए। अरे छोटे से फिसाद में मुसलमान भूखा था, प्यासा था, तो उसको अनाज कौन दिए? क्या कोई अखबार का मुदीर आया? मिल्लत फंड के नाम पे चंदे लेने वाले, ऐ चंदे खोरो, तो उस वक्त क्यों नहीं आए? क्या अनाज लेकर आए? अरे कुछ नहीं करे। अरे हमारे घर टूट रहे थे, मसाजिदें गिर रही थी, हमारे बुजुर्गों के खबूर को मिसमार किया जा रहा था, और ये लोग अपने एयर कंडीशन ड्राइंग रूमों में बैठकर टीवी पर इस दर्दनाक मनाजिर को देख रहे थे। कहां थे तुम? अरे खरगोश तू कहां था? ऐ चूहे तू कहां था? ऐ शेखर सुमन एक्टर तू कहां था? जुल्फों को जमा जमा कर फिरने वाले कहां थे? शेरवानियां ज़ेब-ए-तन करके सरों पे काली टोपियां पहन के मिल्लत में इंतशार पैदा करने के लिए आने वालों, ऐ गुस्ताख रसूल तुम लोग कहां थे? कोई नहीं आए। करीब 2 करोड़ रुपये का अनाज शहर हैदराबाद के फिसादात और मुतासिरीन में तकसीम करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तरकारियां दी, डबल रोटियां अंबर पेट के आगे, नाचारम को जाकर लारियों में भरकर मैं डबल रोटी लेकर आया, दूध लेकर आया, ये बलाला अनाज लेकर आया। सदर मजलिस के हुक्म पर संगारेड्डी से लारियां आए तरकारियों के, चावल आए, दाल आया, तेल आई। क्या अखबार सियासत के दफ्तर से एक टुकड़ा आया रोटी का? चलो तुम रोटी न दो, चावल न दो, पानी न दो, दूध न दो, दवा न दो, कम से कम दिख जाते तो शायद हम खुश हो जाते। दिखाई भी नहीं दिए। अरे हम ही निकल के गए फलकनुमा के पास, मेरी गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, गाड़ी का ऐना चिकना चूर हो गया। खाकी वर्दी के बड़े पहलवान उस वक्त भी थे वहां पे खड़े हुए, लेकिन बाकी पहलवानों की तरह भाग गए। कोई नहीं थे, हम अकेले खड़े रह के उन बुत परस्तों का मुकाबला किया, लेकिन हटे नहीं। अरे ये रोड से शाली बंडे से आगे तक कोई जाने वाला मर्द मुजाहिद नहीं था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जय्यद सिपाहियों ने निकलकर अराकीन असेंबली ने शाली बंडे से लेकर फलकनुमा की रोड तक रास्ते में बैठे पीछे हर रुकावट को साफ करते
کرتے کرتے علی آباد سے نکل کر لال دروازے کے پاس تک اس کے آگے تک ہم جا کر آئے اور کسی کی ماں نہیں جنی تھی جو ہم پہ